السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کے اخبارات میں ایک بہت اہم یہ خبر آئی ہے کہ ہماری ریاست کے چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب نے یہ عہد کیا ہے کہ ریاست سے منشیات کو ختم کر دیں گے۔ بہت خوش آئند بات ہے اور ہم چیف منسٹر صاحب کی اس جذبے کی، اس اعلان کی ہم ستائش کرتے ہیں، اور پہلے قدم کے طور پر حکومت تلنگانہ کی جانب سے گٹکا اور پان مسالے پر امتناع عائد کر دیا گیا ہے۔ اس کی تیاری اور اس کی فروختگی اور اس کی ذخیرہ اندوزی اور اس کو پہنچانے والے ٹرانسپورٹیشن یعنی تمام پر امتناع عائد کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی اچھی خبر ہے ہماری ریاست کے لیے، لیکن میں یہاں پر تھوڑی سی یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے اعلانات سابقہ حکومت میں بھی ہوئے ہیں اور کچھ دن تک دکھاوے کے لیے کچھ دکانوں پر دھاوے بھی کیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد معاملہ پھر جو نا صاف ہو گیا اور کھلی طور پر جو نا گٹکا پان مسالہ جو نا بکنا شروع ہو گیا، اور منشیات کا کاروبار تو عروج پر تھا اور شراب تو اس طرح فروخت ہو رہی تھی حتیٰ کہ کھانے کی ہوٹلوں میں بھی شراب بک رہی تھی۔ تو یہ عالم تھا گزشتہ 10 سال کا، اور جہاں تک میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے سی ایم صاحب کیونکہ اسی کیٹیگری کے تھے، سابقہ سی ایم صاحب، تو انہوں نے اپنے کیٹیگری کے لوگوں کو ہر طرح سے سہولت پہنچائی، یعنی شراب کو پانی کی طرح کر دیا اور شراب کی دکانوں کا وقت بھی بڑھا دیا گیا تھا، اور منشیات کا کاروبار بھی جو نا عروج پر تھا۔ اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں اگر ان کا بس چلتا تو گھروں میں سے پانی کے بجائے وہ جو نا نلوں سے بھی شراب جو نا سپلائی کرنے کو بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے اگر ان کا بس چلتا۔ تو وہ اتنے دل دادا تھے اور اپنے کیٹیگری کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں ہر ممکنہ کوشش کیا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تعلیم کے میدان میں وہ بچھڑ گئے تھے، ترقی کے میدان میں بچھڑ گئے تھے، نوجوانوں کے روزگار کے میدان میں بچھڑ گئے تھے، ان کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ ان کو تو پورے جو نا اسٹیٹ کو شرابی بنانا تھا اور ان کو جو نا منشیات کا عادی بنانا تھا اور اپنا غلام بنا کر رکھنا تھا اور ان کو اپنا تانشاہی چلانا تھا۔ اس کا نتیجہ سامنے آ گیا سب کے۔ اب میں موجودہ سی ایم صاحب سے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں اور ان سے کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو سابقہ حکومت اور سابقہ حکمران کے نتیجے کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ کو اب اعلانات پر تلنگانہ کی عوام بھروسہ کرنے والی نہیں ہے، آپ کو یہاں پر عملی اقدام کرنا چاہیے، اور سب سے پہلا قدم یہ گٹکا اور پان مسالے بنانے والی کمپنیوں کو مہربند کر دینا چاہیے اور اس کے ڈیلروں کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے، اور جو چوری چھپے سے جو دوہرے داموں میں بیچتے ہیں، اب دیکھیے اب بند ہو گیا لیکن یہ کاروبار رکنے والا نہیں ہے، یہ پہلے بھی نہیں رکا، تو اب کیا جو نا یقین کرنا کہ یہ مکمل رک جائیں گا؟ وہی پان شاپوں پہ آپ کو جو نا چوری سے بکتا، حتیٰ کہ کھانے پینے کے جو اشیاء بیچنے والے دکانیں ہیں وہ بھی جو نا یہ کاروبار شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جو زہر بیچ رہے ہیں اس کے عادی ہمارے بچے بھی ہو سکتے ہیں، تمہاری اولاد بھی جو نا اس لت میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ یہ بھول جاتے، 4 پیسے کمانے کے لیے آپ بلاک لاتے ہیں اور بلاک بیچتے ہیں 4 پیسے کمانے کے لیے، لیکن جب آپ کا بچہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب وہ کینسر کا میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو جب سینہ پیٹتے ہیں تو میں ان تمام بیپاریوں سے، خاص طور سے میں تلنگانہ کے عوام سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کے کیوں نہ ہو، چاہے پان کے ڈبے والے ہو یا روز مرہ کے خورد نوش کی اشیاء بیچنے والے ہو، میں ان سے مطالبہ کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، آپ سے اپیل کر رہا ہوں
کہ آپ ہماری قوم کے نوجوانوں کو اس بری لت سے بچائیے. آپ اپنے کاروبار میں اپنے دکانوں میں یہ چیز مت رکھیے، گو کہ اس میں آپ کو 4 پیسے زیادہ ملتے ہوں گے، لیکن یہ ہر مذہب کے حساب سے یہ گناہ ہے اور یہ ایک لت ہے، اور اپنے ہاتھ سے اپنی آنے والی نسل جو ہماری بھارت کا بھوش ہے ہم اس کو برباد کر رہے ہیں. آپ ہم جو نہ رہنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ نوجوان نسل کل کے دن ہماری بھارت کی باغ ڈور سنبھالنے والی ہے، تو ان کی زندگی بچانا بھی آپ کا کام ہے. خالی آپ حکومت کے اوپر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مت بیٹھیے، بلکہ اپنے دکانوں میں اپنے پان کے ڈبوں میں یہ چیز کو رکھیے مت آپ. اور میں تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ اپنے جذبات کا اظہار کیے ہیں اس کو ایمانداری کے ساتھ اس کو روب عمل لائیے. گٹکا پان مسالہ بنانے والی کمپنیوں کو آپ سیز کر دیجیے آپ، اور اس کے ڈیلروں کے آفیسوں کو ان کے گوداموں کو سیز کیجیے آپ، اور جو دکانوں پر بیچا جا رہا ہے وہاں پر دھاوے کیجیے. اور جیسا کہ ہمارے سی ایم صاحب نے پولیس کو مشورہ دیا ہے کہ اس کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائے، تو میں بھی ہمارے تمام کمشنران پولیس اور ڈی جی پی صاحب سے میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس گٹکا اور پان مسالے کے خلاف اور منشیات کے خلاف خصوصی ٹیمیں تشکیل دے کر خاص طور پر سیلم علاقوں میں وہاں کے دکانوں پر دھاوے بولیے آپ، پان شاپوں پر دھاوے بولیے آپ. ہاں بعض تو جو نا گھروں میں سے بھی جو نا بیچا جاتا ہے، آپ اس کے اوپر جو نا نظر رکھیے آپ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری نوجوان نسل کو جو منشیات کا عادی بنایا جا رہا ہے اور یہ بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ پرانے شہر میں یہ کاروبار پھیل رہا ہے، تو بھائی پھیلانے والے کون؟ پولیس خود اس کا جواب دے گی کہ یہ 5 علاقوں میں اس کے ڈیلر موجود ہے، سفید پوش اس میں موجود ہے، اور سفید پوش اپنے آپ کو جو نا قوم کا رہبر بننے والے سیاستدان اس کے اندر موجود ہے. اس کاروبار میں یہ ملوث ہے، کروڑوں روپے اس سے کما رہے ہیں. ان کو قوم کی نوجوان ملت کے نوجوان بچوں کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو صرف دولت بٹورنا ہے. تو حکومت کو چاہیے ایسے سفید پوشوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے. جب تک یہ سخت اقدامات نہیں ہوں گے یہ اعلان برائے اعلان رہے گا اور یہ عوام کو بیخوف بنانے کا اعلان رہے گا. یہ تو میں یہ امید کرتا ہوں ہماری ریاستی سرکار سے، آپ گٹکا اور پان مسالہ اور منشیات کے جو کاروبار کرنے والے ہیں اور جو ملوث ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. اور میں عوام سے بھی یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ کہیں بھی یہ کاروبار کرتا ہوا دیکھے تو آپ مقامی پولیس کو اس کی اطلاع دینا آپ کا شہری ہونے کا حق ہے. آپ پر یہ لازم ہے کہ برائی کو دیکھے تو اس کو روکنا چاہیے، قانونی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی، اور آپ کسی بھی مذہب سے اور انسانیت کے اعتبار سے بھی اس کو روکنا لازمی ہے. تو اس کے لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی کسی بھی دکان پر گٹکا یا پان مسالہ فروخت ہوتا ہوا دیکھیں آپ تو فوری مقامی پولیس کو اطلاع دے. آخر میں علاقے کی پولیس سے ادباً میں یہ گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے آپ یہ زہر کے معاملے میں نظر انداز مت کیجیے اور اس کو کمائی کا ذریعہ مت بنائیے. آپ سختی سے جو نا کارروائی کیجیے. عموماً یہ دیکھا جا رہا ہے کہ علاقے کی پولیس ایسے لوگوں کو جانتے ہوئے بھی ان کو کھلی چھوٹ دے دیتی ہے، یہ پولیس بھی اس کی ذمہ دار ہے. تو ہمارے اعلیٰ عہدیداران سے میری ادباً اپیل ہے، گزارش ہے آپ سے، تو ایسے پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی ہونا چاہیے جو یہ کاروبار کو دیکھتے ہوئے چند ٹکوں کے لیے ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں، ہماری بھارت کے بھوش کو برباد کر رہے ہیں. تو یہ جو نا ملک دوست نہیں ہو سکتے، یہ ملک دشمن عناصر میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے. ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے.